بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس بزنس پوائنٹ پر میں اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جس بزنس آئیڈیا کو شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بزنس آئیڈیا ایسا بزنس ہے کہ جس کو آپ کمپیریزن اور جس کا تقابل آپ میڈیسن کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو بزنس آج میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس کے اندر جو پرافٹ مارجن ہے اور جو میڈیسن کے اندر پرافٹ مارجن ہے، یہ بالکل آپس کے اندر برابر ہیں۔ مگر جو میڈیسن کے اندر پرافٹ مارجن ہے، وہاں پر وہ کہتے تو ہیں کہ میڈیسن کے کاروبار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کمپنیاں 30 سے 35% پرافٹ مارجن دیتی ہیں، مگر وہاں پر حقیقت یہ ہے کہ سبھی کمپنیاں 30 سے 35% پرافٹ مارجن نہیں دیتی، بلکہ اس کے مقابلے کے اندر یہاں پر یہ جو بزنس میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس کے اندر 30 سے 35% پرافٹ یقینی طور پر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ 50% تک بھی اس کے اندر پرافٹ مارجن ہو سکتا ہے۔ اور یہ کون سا بزنس ہے؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جسے عام طور پر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ عمومی طور پر لوگ اس کاروبار کو ہوتے ہوئے دیکھتے تو ہوں گے ضرور، لیکن اس کو پرکھتے نہیں۔ اس کے پرافٹ مارجن سے تو بالکل ہی لا علم ہیں، اور جو لوگ اس کاروبار کو کر رہے ہیں، اس کے اندر ان ہو چکے ہیں، تو یقینی طور پر وہ اصل حقیقت جو ہے اس بزنس سے متعلق کسی کو بھی بالکل نہیں بتلاتے، اور خود جو ہے اس کاروبار کو کر کے وہ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بزنس ہے۔ ابھی میں اس کا نام آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تو آپ بھی کہیں گے یار ہم چنگے بھلے اور فلاں ہمارا خاندان اور ہم فلاں ترے کے مالک، اتنی زمینیں ہماری، ہم علاقے کے اندر ایسے پہچانے جاتے ہیں، ہم یہ کاروبار کریں گے۔ تو جی ہاں، یہ جو کاروبار ہے یہ سکریپ کا کاروبار ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ آپ اس کاروبار کو کرتے ہوئے شرماتے ہیں یا جھجک محسوس کرتے ہیں یا آپ کو شرم آتی ہے، تو میرے خیال کے اندر شرم اور جھجک کسی بھی کاروبار کے اندر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے بازار کے اندر ایک آلو اور پیاز کی اگر ریڑھی آپ لگا رہے ہیں نا، اور آپ کے اصل میں یہاں پر مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ کاروبار کرنا ہے تو پھر تو آپ ریڑھی خوشی سے لگائیں گے اور اپنا یہ جو کاروبار ہے کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو مجبوری کے طور پر یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر وہ کام آپ نہ تو اس کے اندر سے پرافٹ لے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کاروبار کے اندر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، بلکہ کیونکہ آپ ہر وقت ذہن کے اندر آپ کے یہی سوال ہوگا کہ یار میں یہ کیا کام کر رہا ہوں، میرے دوست کیا کہیں گے، میرے اڑوس پڑوس والے کیا کہیں گے، میرے جاننے والے کیا کہیں گے کہ آپ ریڑھی لگا کے بیٹھے ہو۔ تو جب تک سب سے پہلے آپ کسی بھی بزنس اور کاروبار کو بحیثیت بزنس اور کاروبار کے نہیں لیتے، اس وقت تک آپ کوئی بھی کام بالکل کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ میڈیسن اور یہ جو سکریپ کا کام ہے، یہ دونوں آپس میں برابر ہیں، ایک لحاظ سے برابر نہیں ہیں، بلکہ یہ جو سکریپ کا کام ہے یہ اس سے آسان ہے۔ کس طرح کہ جو میڈیسن کا کام ہے وہاں پر بہت زیادہ جھنجٹ ہے، آپ نے اس کے لیے لائسنس کا ہونا ضروری ہے، ڈپلومہ ہولڈر آپ خود ہوں، یا اگر خود نہیں ہے تو پھر کسی سے آپ کو وہ لائسنس لینا پڑے گا اس کاروبار کو کرنے کے لیے۔ پھر جو آپ کی دکان ہے وہ مین شہر کے اندر ہونی چاہیے، اور بہت اس کے اوپر جو ہے
وہاں پر اے سی وغیرہ اور فریج وغیرہ اور بہت اچھے طریقے سے وہ دکان آپ کی تیار ہونی چاہیے، اور پھر وہاں پر جو آپ سٹاف رکھیں گے وہ بہت ہی جو ہے پڑھا لکھا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں یہ جو سکریپ کا کام ہے، یہاں یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں ہے، خود آپ کے لیے بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر کچھ لوگ آپ نے ساتھ اپنے رکھی ہوئے ہیلپ کے طور پہ، تو ان کا بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ باقی جو پرافٹ مارجن ہے وہ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں برابر ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اگر وہ سنجیدگی سے آپ کو بتلائیں تو آپ مان لیں گے۔ اس کا ایک آسان جو فارمولہ ہے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ آپ کو کتنی اس کے اندر بچت ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر یہ جو سکریپ ہے آپ 1,00,000 روپے کا خریدتے ہیں، 1,00,000 روپے آپ خرچ کرتے ہیں، اور سکریپ آپ کے پاس جمع ہو جاتا ہے آپ کے گودام کے اندر، تو اس 1,00,000 کے سکریپ سے آپ 20 سے 30,000 روپیہ کما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہے جو آپ اس سے کمائیں گے، اور جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس سکریپ کے کام کے اندر اتنی قیمتی چیزیں بھی آپ کے ہتھے لگتی ہیں کہ ان کو آپ الگ کر کے علیحدہ سے ان کو بطور سکریپ کے نہیں بلکہ بطور ایک قیمتی چیز کے ڈبل سے ٹرپل قیمت کے اندر بازار کے اندر یا جس بندے کو وہ چیز ضرورت ہوگی وہ آپ بیچ سکتے ہیں۔ تو یہی وہ بزنس پوائنٹ ہے جس کے تحت میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کا یہ جو منافع ہے 50% تک بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے سکریپ کے کام کے اندر کہ جب وہ آپ کے پاس ایک دفعہ آ جاتا ہے باہر سے، تو پھر اس کے اندر سے آپ نے لوہا الگ کرنا ہوتا ہے، سٹیل الگ کرنی ہوتی ہے، اور پیتل تانبا وغیرہ جو ہے وہ الگ کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان سب کا الگ الگ ریٹ لگا کر آپ آگے اس کو سیل کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ آپ یہ کاروبار کیسے کریں گے۔ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتلا رہا ہوں یہ کاروبار کرنے کا کہ اگر آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے تو آپ ایک پروفیشنل طریقے سے یہ کام کریں گے، اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو شرم بھی نہیں آئے گی۔ ویسے تو جب آپ اس کاروبار کے اندر ان ہو جائیں گے اور جب آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی جیب بھرنا شروع ہو جائے گی، تو پھر تو آپ جو ہے بالکل بھی جو ہے کوئی شرم وغیرہ آپ کو نہیں رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے یعنی کہ آپ کو آپ کا مائنڈ تیار کرنے کے لیے اس کاروبار کے لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ پروفیشنل طریقے سے آپ کس طریقے سے اس کاروبار کو کریں۔ انشاءاللہ یہ سننے کے بعد آپ اس کاروبار کو بلا جھجک شروع کر دیں گے۔ تو کاروبار آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے پلاسٹک کے برتن لینے ہیں۔ یہ جو باہر جاتے ہیں نا دیہاتوں وغیرہ کے اندر، یہ جو چیزیں بیچنے والے سکریپ اکٹھا کرنے والے، ان کے پاس برتن ہوتے ہیں پلاسٹک کے۔ یہ جو پلاسٹک کے برتن ہیں یہ آپ نے لینے ہیں۔ آپ نے لاہور سے شالمی مارکیٹ میں جا کر، وہاں پر بہت سستے یہ ملتے ہیں، وہاں سے آپ نے بہت زیادہ بلک کے اندر یہ مال خرید کر لانا ہے۔ تمام پلاسٹک کے یہ گھروں کے اندر ضروری جو سامان ہے، یہ تمام سامان آپ نے خرید کر لانا ہے اور اپنے گودام کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ اور دو طریقوں سے آپ ان برتنوں کو بھی سیل کر سکتے ہیں اور سکریپ بھی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہ برتن سارے لے آئے پلاسٹک کے، اور 3 سے 4 بندے آپ نے اپنے پاس رکھ لیے، اور ان کو آپ نے باہر دیہاتوں کے اندر ادھر ادھر بھیجنا ہے، اور یہ جو برتن ہیں یہ بھی دے کر بھیجنے ہیں، اور ان سے پھر وہ سکریپ بھی آپ نے لینا ہے، اور پرافٹ مارجن جو ہے اس کے اندر آپ دونوں پارٹیوں کا کمیشن ہوگا، یعنی جتنا بھی پرافٹ بنے گا وہ آدھا آپ کا ہوگا اور آدھا اس کا ہوگا جو یہ کام کر رہا ہے، یعنی مارکیٹ کے اندر جا رہا ہے، گاؤں دیہات کے اندر جا کر وہ محنت کر رہا ہے۔ آپ تو اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، وہ سامان لے کر چلا گیا ہے، وہاں سے سکریپ اکٹھا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پرافٹ مارجن کے اندر آپ دونوں شریک ہوں گے۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے جو زیادہ صحیح ہے میرے خیال کے مطابق، وہ یہ ہے کہ
جو بھی آتا ہے آپ نے کسی کو ہائر نہیں کرنا، کسی کو نہیں رکھنا، کوئی بھی آتا ہے یہ کام کرنے والا، دلچسپی رکھنے والا، جو باہر گاؤں دیہات کے اندر سائیکلوں پہ موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں بیچنے کے لیے، ان کو آپ نے اپنا یہ جو پلاسٹک کا مال ہے، مٹیریل ہے، وہ سیل کرنا ہے کہ آپ اپنا پرافٹ مارجن رکھ لیں گے اور اس کو سیل کر دیں گے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جا کر یہ چاہے تو اس کو سیل کرو، چاہے گھر میں رکھو، جو بھی کرو، لیکن ایک معاہدہ اس کے ساتھ یہ کرنا ہے آپ نے، اگر وہ آپ سے یہ مال لیتا ہے تو آپ نے معاہدہ یہ کرنا ہے کہ جو سکریپ آپ اکٹھا کریں گے وہ واپس آ کر آپ نے مجھے دینا ہے، یعنی اور کسی کو نہیں دینا، وہ سارا سکریپ جو ہے وہ میں آپ سے خریدوں گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا مال اس کو اپنا پرافٹ رکھ کر بیچیں گے، یہ جو پلاسٹک کا مال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ سکریپ وہاں سے گاؤں دیہات سے اکٹھا کر کے آپ کے پاس لائے گا تو اس کے اندر بھی آپ اپنا پرافٹ رکھ کر اس سے لے لیں گے، اس کو بھی پرافٹ دیں گے، اور پھر جو ہے آپ اپنا پرافٹ رکھ کر اس سے لے لیں گے۔ جب یہ سامان، یہ سکریپ جو ہے ایک گاڑی کا مال تیار ہو جاتا ہے، ایک ٹرک کا تیار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو لاہور کے اندر بڑی بڑی منڈیاں ہیں، وہاں پر آپ نے اس کو بیچ دینا ہے، سیل کر دینا ہے۔ تو یہ کاروبار اگر آپ شروع کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، تو یقین مانیں کہ اس کاروبار کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یعنی دو طریقے سے آپ کو پرافٹ آ رہی ہے، ایک تو وہ جو مال آپ لا رہے ہیں پلاسٹک کا مال، وہ آپ کا ایک تو یہ لے کر جائیں گے، اور اگر آپ کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیتے ہیں، یہ جو گودام وغیرہ جہاں پر آپ نے یہ مال رکھا ہوا ہے کہ وہاں سے لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہو، تو وہاں پر بھی آپ اس کو بطور دکان کے سامنے کھلا رکھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کی دکان پر بھی بکے گا، آپ وہاں پر بیٹھے ہوئی ہیں اور آپ کا مال لے جا کر وہ باہر بھی بیچ رہے ہیں، اور وہاں سے سکریپ لا کر آپ کو یہاں پر دے رہے ہیں، تو یہ بہت پروفیشنل طریقے سے آپ کو شرم بھی نہیں آئے گی، جھجک بھی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ تو اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، لوگوں کو بھی سیل کر رہے ہیں اور ان کو بھی سیل کر رہے ہیں جو سکریپ آپ کو اکٹھا کر کے دیتے ہیں گاؤں دیہات کے اندر لے جا کر، ان کو بھی آپ دے رہے ہیں پرافٹ کے ساتھ، لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، آپ کی ہر طرف سے پرافٹ ہی پرافٹ آ رہی ہے۔ اور یہ جو سکریپ کا کام ہے، یہ جب آپ آگے فیکٹریوں کے ساتھ رابطہ کریں گے، کانٹیکٹ کریں گے، اور آپ کو ایک دفعہ اس کاروبار کی سمجھ آ جائے گی، تو مجھے امید ہے کہ شاید آپ یہ جو پلاسٹک کے برتنوں والا کام ہے، شاید آپ اس کو چھوڑ ہی دیں کہ میں صرف یہ کروں گا، اتنا زیادہ اس کے اندر پرافٹ مارجن اور اتنی بچت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میرا آج کا یہ جو بزنس آئیڈیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ الخیر۔